بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ جزاک اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بات انسان کے وہم و گمان میں یا اس کے اختیار میں نہیں ہوتی وہ قدرت خداوندی سے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام رات دن اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ وہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا معاشرے میں مذہبی اعتبار سے بہت بلند مقام تھا۔ جب بنی اسرائیل فلسطین پر قابض ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان میں ایک قبیلہ ایسا تھا جو بہت سے مذہبی کاموں میں مصروف رہا۔ وہ مقدس عبادت گاہوں کے صحنوں اور کوٹھریوں کو صاف ستھرا رکھتا، عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتا، قربانی کرتا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا اور برائی سے روکتا تھا۔ اس قبیلے میں ابیہا نامی ایک شخص گزرا جو بہت نیک تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی عبادت خانے کی خدمت کرتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے اولاد کی امید بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس محرومی کے باوجود وہ جانتے تھے کہ اللہ بڑا کارساز ہے۔ اس کے احاطہ اختیار سے کوئی بھی چیز باہر نہیں۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی خیال سے وہ مایوس نہیں ہوئے۔ آپ کو سہارے کی ضرورت تھی، وارث کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ نیکی نسل در نسل چلے۔ اس لیے ان کی خواہش تھی کہ ایک صالح اولاد جو اللہ کی بندگی بجا لائے وہ ان سے پیدا ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے یوں دعا فرمائی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 89 میں دعا کا ذکر یوں کیا گیا ہے: اے میرے رب، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو یحییٰ عطا کیا، اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کام کرتے تھے اور ہمارے آگے سجدہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے قبل آنے والے پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اسی طرح ہم اپنے نیک بندے کو صالح اولاد عطا کرتے ہیں۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی۔ ہر ایک کو راہ ہدایت دکھائی تو وہی راہ تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو ہدایت بخشی۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، اور ان کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کو راہ دکھائی۔ یہ سب نیک بندے تھے اور یہ سب کے سب اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا دامن شرک سے پاک صاف رہا۔ ان پیغمبروں کے ناموں کے بیان کا مقصد یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک خاص مدت تک نسل در نسل انبیاء کو مبعوث کرتا رہا۔ یہ سب کے سب نیکی کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اس لحاظ سے حضرت زکریا علیہ السلام اولاد سے کس طرح محروم رہتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام گہری خواہش کے ساتھ دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور بشارت ہوتی ہے کہ اے زکریا، ہم تجھے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ عرض کیا: اے میرے پروردگار، میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا جب کہ میری بیوی بھانج ہے اور میں بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں؟ جواب ملا: ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ میرے لیے یہ ذرا سی بات ہے، اس سے پہلے تجھے پیدا کر چکا ہوں جب کہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا: اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے سے بات کیا کرو۔ اس دوران اپنے رب سے رجوع کرو اور اپنے رب کو بہت یاد کرو۔ صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ پھر وہ حجرے سے باہر آئے اور قوم سے اشارے میں ہدایت کی کہ صبح شام تسبیح کرو۔ حضرت زکریا علیہ السلام رات اور دن عبادت کرتے تھے اور اپنے رب کو سچے دل سے پکارتے تھے، نیک کام کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تو اس وقت لوبان جلا کر ماحول کی خوشبو میں بسا دیتے۔ آپ پیشے کے اعتبار سے بڑئی تھے۔ آپ محنت سے روزی کماتے، جو پیسہ ملتا اس میں سے بھی حاجت مندوں کو دیتے۔
محتاجوں کو کھانا کھلاتے، جو لوگ رات اور دن عبادت میں مصروف رہتے ان کی دیکھ بھال کرتے، ان کے کھانے کا انتظام کرتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک تھا۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار تھے۔ آپ علیہ السلام جس عبادت خانے میں ذکر کرتے تھے، عبادت خانے میں کاہن کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس عبادت خانے کو ہیکل کہا جاتا ہے۔ اسی عبادت خانے میں حضرت مریم علیہ السلام کو بھی رکھا گیا۔ تمام کاہنوں کی خواہش تھی کہ مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کی ذمہ داری انہیں ملے، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کی دیکھ بھال اور ان کی ہر طرح سے خیال رکھنے کی حامی بھری تھی۔ اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی کفالت میں دیا گیا۔ آپ نے مریم کو اپنی سرپرستی میں لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی پکار کے جواب میں فرشتوں نے آواز دی، جب آپ حجرے میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کا ذکر انجیل میں یوں کیا گیا ہے، وہ دونوں خدا کے حضور سچے، خداوند کے تمام احکام اور قوانین پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص عبادت خانے میں آیا، حضرت زکریا علیہ السلام سے مل کر کہا، میں صبح شام عبادت خانے میں عبادت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں جنت کا حقدار بنوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسے فرمایا، تو حقدار کس طرح ہوگا جب تیرا رب تجھ سے دور رہے؟ میرا رب مجھ سے کس طرح قریب ہوگا؟ مجھے نصیحت فرمائیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس شخص سے چند سوالات کیے، کیا تو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تو غریبوں اور مانگنے والوں کو کھانا دیتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو کسی کا حق مارتا ہے؟ ہاں، مجھ سے یہ گناہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ تیرا رب تجھ سے دور ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے قریب ہو تو ماں باپ کی خدمت کر، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کر، لوگوں سے نرمی سے بات کر، مانگنے والوں کو کھانا کھلا، اگر تجھ سے ہو سکے مریضوں کی عیادت کر اور کسی کا حق نہ مار۔ اگر تو ان باتوں پر عمل کرے گا تو تیرا رب تجھ سے قریب ہوگا۔ جب تیرے قریب ہوگا تو تیری بات سنے گا۔ پھر عبادت خانے میں جا کر اسے یاد کر، پھر تیرا رب تیری آواز سنے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی وفات کے متعلق اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام قدرتی موت سے انتقال کر گئے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔